اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یہ سلسلے کی تیسری تقریر ہے اور آج تو آپ گویا شب شہادت میں یہاں تشریف فرما ہیں. میں کس طرح سے یہ کہوں کہ میں شکر گزار ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے گویا آغاز ہی میں ہمارے جعفر رضا صاحب سے بہترین سوزخانی کو فقط اس اعتبار سے نہیں کہ وہ لحن پر مبنی تھی، بلکہ وہ حقیقت کی ترجمان بن رہی تھی. یہی کمال ہے ظاہر ہے کہ شعراء کا کہ انہوں نے جہاں پر شعر میں تصرفات کیے ہیں بعنوان تخلیق، وہاں پہ وہ جب حقائق بیان کرنے پاتے ہیں تو پوری روایت کو من و عن بیان کر دیتے ہیں. یعنی جس طرح کیا مرثیہ پڑھا گیا، اس کے بعد اب رہ نہیں جاتا ہے، یعنی یہاں پہ مجلس کو عمومی طور پہ تمام کر دیا جاتا ہے. یہ سلیقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہے اور ادارہ اپنے طور پر بھی ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے، تو ان کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے مراحل ہوتے ہیں بولنے والے کے لیے کہ اس کو فوری طور پر وہ اس قابل نہیں رہتا ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی صورت میں پاتا ہوں. لیکن دیکھیے، راہ سے راہ نکلتی ہے، اور جس راستے کی میرے ذاکر اول نے نشاندہی کی تو اس میں سے بھی ایک راہ نکلتی ہے، اور وہ راہ اس حد تک کہ وہ ہمارے لیے راہ نجات بن جاتی ہے. حضرت زینب کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ یقین جانیے کہ ہم جس دور میں، جس عہد میں ہیں، جہاں سیاسی طور پہ تبدیلیاں ہیں کہ مسلسل آپ کے سامنے ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، ایڈمنسٹریشن تبدیل ہو رہا ہے، خود جہاں پہ ہمارے زوار جایا کرتے تھے اب بہت ہی قلیل تعداد میں، بہت ہی محدود تعداد میں، اور یوں سمجھیے کہ حکم حاکم کے نتیجے میں کچھ لوگ ہیں جو اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ عمومی طور پہ دروازے نہیں کھلے ہوئے ہیں باقاعدگی سے. لیکن میں اس کو بھی غنیمت جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوت اور یہ قدرت زینب ہے کہ اس نے اس دور میں بھی، جو مصائب کا دور ہے، اپنے دروازوں کو کھلوا دیا. یہی دروازے کھلوا سکتی ہے، یہی دروازے کھلوا سکتی ہے. یقین جانیے یہ ایک عجیب بات ہے، اور میں یعنی بڑے اطمینان سے یہ کہتا ہوں کہ اطلاعات جس طرح آپ تک پہنچتی ہیں میرے پاس بھی پہنچتی ہیں، میں بھی چیزوں پر نگاہ رکھتا ہوں. اب دیکھیے نا کہ وہاں جانے والے بہت محدود تعداد میں، لیکن جب انہوں نے کچھ وہاں سے یوں سمجھیے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کلپس کہہ لیجئے، اس کو وہ تصاویر کہہ لیجئے، کہ جب
مجھ تک کم از کم آئیں تو میں نے غور سے دیکھا اور یہ سمجھ کے دیکھا میری تو زیارت ہو گئی۔ سب سے پہلے تو دیکھیے نا، اگر آپ یہ کہیں کہ اگر دیکھ رہے ہیں اور عین اس دن آپ دیکھ رہے ہیں اور بھیجنے والا ذمہ دار ہے، بھیج رہا ہے، اور اس میں آپ کی سماعت تک نوحے کی آواز بھی آ رہی ہے، تو آپ اسی کو تو مجلس کہتے ہیں۔ تو میری تو مجلس میں کر آ رہا ہوں۔ اب آپ کو میں ظاہر کہ ایک صورت ہے میرے پاس پیغام رسانی کی، میں اس حد تک کر دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ میں نے بہت غور سے دیکھا، سب کچھ بدل گیا، لیکن ذریح پر ایک عبارت کو میں نے ضرور دیکھا، اور وہ عجیب عبارت تھی، اور وہ عبارت سلام پر مبنی تھی، اور سلام تھا: السلام علیکی یا نبعۃ المبعوث برسالہ۔ یہ میں نے اس تصویر سے، آپ یقین جانیے کہ جس وقت میں نے دیکھا تھا، جو کیفیت ہو سکتی ہے انسان کی وہ تو ہوگی، لیکن جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ قوت ہے جناب زینب کی، یہ طاقت ہے جناب زینب کی۔ میں اپنے سننے والوں کو ترجمہ کر دوں گا، لیکن میرے لیے یہ تھا کہ کیا کچھ ہم سے نہیں کہا جاتا ہے اور کیا کچھ ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو یہ عبارت لکھنے والا مثلاً یہ کہ کسی بینر پر لکھ رہا ہے اور عین زری کے سامنے اسے پیوست کر رہا ہے، وہ عربی نہیں جانتا، یا یہ کہیں کہ ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہاں عربی جاننا یا ہماری اس سے آگہی ہونا شرط نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ہیں اس کا اعلان کسی طرح سے ہونا تھا۔ سلام ہے اس پر کہ جو مبعوث برسالت ہوا، اس کی بہار زینب، مبعوث جو رسالت پر ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے، وہ منکر سلام ہیں، وہ رسالت کو اس حد تک کہ جو ایک میسنجر کا کام ہے کہ وہ آیا، اس نے پیغام دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، نسبتیں، یعنی وہ جو کبھی نسبت کے قائل نہیں تھے، ان سے کسی قوت نے اس کو لگوایا اور یہ کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، میں ہوں رسول کے گھر کی بہار، نبعۃ المبعوث برسالہ۔ کون ہے؟ اب آپ حیران ہوں گے، استعارے میں نبعہ کہتے ہیں نسل کو، اولاد کو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے وہ اولاد رسول میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، دیکھیے کن کن سطحوں پر یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میں بڑا مطمئن ہوا، یقین جانی مجلس تو ہو گئی، مجلس تو 1 منٹ میں ہو گئی، لیکن اس 1 منٹ نے گویا مجھ پر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ میں نے کہا کہ یہ کم از کم تبرکن میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ مطلب یہ میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، کسی نے مجھ سے کہا نہیں ہے، لیکن تبرکن میں نے کہا اس طرح سے کم از کم اس کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے۔ رسول کا گھر، اور اس میں ایک بہار، عنوان بہار ہے جناب زینب۔ اب اس سے لیجئے نا قوت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فصلیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ موسم آپ کے سامنے نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں خزاں رسیدہ ہے، مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہار ہی بہار ہے۔ آپ نے جناب زینب کو فقط یہ کہہ کے کہ ام المصائب ہے، ہاں یقیناً ام المصائب ہے، مگر مصیبتیں آپ کے لیے چھوڑ کے جانے والی نہیں ہیں، آپ کو مصیبتوں کے حوالے نہیں کرتی، جتنی اس تک پہنچنی تھی اس نے لے لیں، اور یہ کہہ کے لے لی کہ اب یہ آگے جانے والی چیز نہیں ہے، اس کو تو اب میں روکوں، یعنی مدافع بن رہی ہے مصیبتوں کے تعلق سے۔ یعنی میرے جد کی امت اب مصائب میں مبتلا نہیں ہوگی، ہم سہ لیں گے مگر ان کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ایک کیفیت سے تو ان کو گزرنا ہوگا، وہ ہے صبر۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصیبت نہیں ہے تو اب کیا ہے، خرمی کا عالم ہے، خوشی کا عالم ہے، نہیں،
قیامت تک کے لیے صبر کرو، اس لیے کہ استقامت کا دوسرا نام صبر ہے۔ یہاں انسان کہتا ہے نا کہ اب استقامت، صبر کس چیز کا نام ہے؟ استقامت کا نام ہے۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے۔ کسی جگہ پہ ڈٹ جانا، کسی جگہ پہ اڑ جانا، حق کو حق سمجھنا، حق کو حق ماننا، حق کو حق تسلیم کرنا، اور اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ہے صبر۔ صبر کسی اپولوجیٹک فیل کا نام نہیں ہے، کسی ایسی صورت کا نام نہیں ہے کہ تماچوں پہ تماچے کھاؤ مگر خاموش رہو، نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ استقامت پیدا کیجئے تاکہ وہ آپ کو صبر کی منزل تک لے جائے، یہ ہے کل گفتگو۔ اب وہ بینر اپنی جگہ، اس کے تمام تر مندرجات اپنی جگہ، اور اس میں میں مطمئن ہوا کہ میری شہزادی نے کہا گھبرانا نہیں، ہم تو بہار کا پیام لے کے آ رہے ہیں، ہم تمہیں مصائب میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، اب بہار کا پیام۔ تو بہار کیا ہے؟ کوئی اور بہار نہیں ہے، وہ حسینی بہار ہے، وہ حسینی بہار ہے، یعنی جس نے حسین کو سمجھ لیا اس کے لیے بہار ہی بہار ہے، جو سمجھ نہ سکا وہ خزاں کا شکار ہے، بس وہ خزاں کا شکار ہے۔ اب اگر ایسی بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے وسیع حرم میں ایک اور بھی کیفیت کے ساتھ اس کو سلام کیا ہے، السلام علیکی یا مہجت القلب البتول قرۃ عین الرسول۔ کون ہے؟ آپ نے بضعۃ الرسول سنا؟ کون؟ فاطمہ زہرا۔ مہجت القلب البتول، جو بتول کے دل کا ٹکڑا ہے وہ ہے زینب کبریٰ۔ یہ بھی اسی آستانے میں میں نے دیکھا۔ تو آج یوں سمجھیے کہ ایک تبرک مجھ تک پہنچا، میں نے آغاز مجلس میں اس کو پاس آن کر دیا، یہ سمجھ کے کیا ہے کہ آپ بھی اس کی محافظت فرمائیں گے، آپ بھی اس کی یعنی کہوں اگر کہ عملداری جو اس سے تعلق رکھتی ہے اس پر بجا آوری آپ فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی مطلب ہے اس کا کہ اپنی زندگی میں اس قوت کو پیدا کیجئے جو مدافع بن جائے، اور مدافعت جو مقاومت بنے، اور مقاومت جو استقامت کا نتیجہ ہو۔ صبر کو اختیار کیجئے، صبر کو اختیار کیجئے۔ صبر ایک ضابطے کا نام ہے۔ اصل میں صبر کے تعلق سے ایک بات کو یاد رکھیے، ایک ضابطہ ہے، نظم و نسق میں صبر ایک صورت رکھتی ہے جو آپ کو ڈسپلن عطا کرتی ہے، آپ کو منظم کرتی ہے، آپ میں تنظیم کو قائم کرتی ہے۔ اس کو کم اہم نہ جانیے، اس کو اپنی کمزوری نہ جانیے۔ دنیا کے بیشتر نہیں، اکثر نہیں، سب کی سب اقوام جتنی ہیں ان سے سب ہوتا ہے مگر صبر نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کا کمال یہ ہے کہ اس نے آپ کو صابر تو بنا دیا۔ یہ کمال حسین ابن علی ہے، کمال حسین ابن علی ہے۔ جتنی قومیں آپ اٹھا کے دیکھیے، میں یہاں کوئی پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں تو قوم کو اگر میں ترجمہ کروں اور اس کو کہوں نیشن، تو آپ کہیں گے نیشن بھی اب کوئی نیشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تصور ہی بدل گئے، قوم کا مطلب ہی نہیں ہے اب، قوم کا مطلب اب تو ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، قوم نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، ایک دو اگر کہیں کوئی کہیں کسی اور سطح پہ تو نظریاتی سطح پہ اس کا تعلق بھی معاشیات سے ہے۔ جس دن معاشیات کی ہوا نکل جائے گی اس دن پوچھوں گا کہ اب قوم کیسے باقی ہے۔ تو قوم نہیں ہے، کہیں قوم نہیں، کوئی سیاسی بات نہیں کرو، کوئی قوم کا تصور ہی نہیں ہے، یقین جانیے۔ معاشرہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ حسین نے اعتبار دیا ہے حسن معاشرت کو، حسین نے اعتبار دیا ہے کس کو؟ آپ کی جو فلسفی ہے نا، سوسائٹل فلسفی، اعتبار دیا اس نے اور معتبر بنایا۔ فقط ایک صفت رکھو، ایک، اور وہ ہے صبر۔ صبر کی صفت اگر رکھو گے تو اس میں خرد و کلاں نہیں ہے،
اس میں کم سن اور مسن نہیں ہوتا. ہر شخص باعتبار عقل صبر کرتا ہے. بچے کو باپ کہہ رہا ہے دیکھو بیٹے صبر کرو تو اپنی عقل کو سامنے رکھ کے نہیں کہتا کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو. نہیں، بر بنائے عقل صبر ہے. چھوٹے بچے کو، بہت چھوٹا بچہ ہے نا بھائی، دودھ کے لیے مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ صبر کرو. آپ کہیں گے صبر کے معنی سمجھ میں آ گئے اس کو؟ بچہ آپ کا تڑپ رہا ہے، غذا کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ماں نے کہا صبر کرو، تو پلٹ کے باپ پوچھتا ہے کہ کس عمر کے بچے سے بات کر رہی ہوں؟ نہیں، معلوم ہے کہ یہ لفظ کہیں سے اثر لے کے آ رہا ہے. کچھ پیاسے رہے تھے، کچھ بھوکے رہے تھے، کچھ گرسنا رہے تھے، کچھ ترسے ہوئے تھے. کان میں ماں نے شروع سے جو نام ڈالے تھے نا، تو اس نام نے، کان میں پڑے ہوئے نام نے اثر کر دیا، صفت بن گئی وہ کیفیت. سمجھ؟ یعنی یہ ہمارے تجربات ہیں جس سے ہم گزرتے ہیں. بیٹھے ہیں، یہ سب بیٹھے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہیں پیچھے، کوئی اس میں الگ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اس سے، ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم متعلق نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سب کو یہی اسی دور سے گزرنا پڑا. ایک وقت کا کھانا، بچہ چھوٹا، اور اس کو ماں کہے صبر کرو، تو یہ کیا ہے؟ کیا یعنی ماں کے تحت شعور میں کچھ ہے یا بچے کے لاشعور میں کچھ ہے؟ دیکھیں نا، آپ کسی چیز کو انووک کر رہے ہیں، انووک کریں، اس کا مطلب ایمبیڈڈ کوئی چیز ہے اس میں. میری بات کو ذرا سنیے، ایمبیڈڈ ہے، کوئی تخم ہے جو ڈالا گیا ہے، کوئی تخم ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہے. کوپل نہیں پھوٹی ہے، مگر تخم جو ہم نے ڈالا ہے نا، وہ تخم حسینی ہے. اور جب وہ تخم حسینی ہے اور پہلی کوپل اس کی پھوٹے گی تو وہ صبر کا اعلان کر کے پھوٹے گی. اعلان صبر کے ساتھ پہلی چیز. اب یہ نہ کہیں اور کوئی صفت کیوں نہیں تھی، نہیں، یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی تو کیفیت ہے. 28 رجب کو چلنے والا آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صابر نہیں تھا. ارے وہاں آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ صبر، اور کیسا صبر، کیسا صبر جس کے لیے رسول کو مبعوث کر کے کہا دیکھو صبر اختیار کرو. کیسے؟ اولو العزم جیسے تھے انبیاء مرسلین، ان کی طرح کا صبر. اور جب ان کی طرح کا صبر، تو وہ صبر پھر حسین ہوتا ہے، نہیں، وہ جمیل ہوتا ہے. وہ صبر جمیل ہوتا ہے. یہ پوری حکایت ہے جو آپ تک پہنچی ہے. کیوں میں نے کہا؟ فقط اس لیے کہا جس قوت کو آپ کو یعنی ودیت کی گئی ہے، جو قوت آپ تک پہنچائی گئی ہے، اس پر عامل رہیے، ان پریکٹس رکھیے، اس کو اٹھا کے نہیں رکھیے. مصیبت پڑنے پہ ہم صبر کرتے ہیں، نہیں، یہ کوئی فقرہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فقرہ ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مر گیا. بھائی بشارت ہے یہ تو. اب آپ بشارت کو نہیں معلوم کس طرف لے جا رہے ہیں. ارے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. بشارت ہے نا، کلمہ بشارت ہے. ٹھیک ہے، ہم کو معلوم ہے، آئے رجت ہے، ہم کو معلوم ہے. پلٹ کے جانے میں خوشی نہیں ہے کیا؟ بھئی جہاں سے آنا ہے وہیں تو بھیج رہا ہے، کہیں اور تو نہیں بھیج رہا ہے نا، خدا نہ خواستہ. جہاں سے آئے وہیں جا رہے ہیں. تو آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ صبح کا بھولا شام، یہ منزل نہیں ہے. جہاں سے آئے نا وہیں جانا ہے. تو اگر اس کو کوئی اپنے حق میں بشارت سمجھے تو عین سعادت ہے. لیکن اس فقرے کو سن کے کوئی بھاگ جائے اور یہ کہے کہ آپ یہ کیا ہمارے لیے لا رہے ہیں مصیبت، کہ آپ نے یہ کیسے آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا، کیسے آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا؟ ویسے ہی ہو جیسے ھذا من فضل ربی جاری ہوتا ہے. رقم کہیں سے بھی آئے مگر ھذا من فضل ربی.
تو ایسی صورت نہیں ہے. صورت یہ ہے کہ یہ گھرانہ اس گھرانے کے باقی ماندہ ان باقی ماندوں میں ایک ایک نمائندہ جس کو زینب کبریٰ زینب علیٰ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے صابرہ تو لائیے, اس سے بڑھ کے تو صبر کرنے والی قوت کا اعلان تو کیجئے کہ کون ہے وہ. ارے بھائی دنیا حیران ہے, دنیا آج مجلس اگر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں دنیا حیران ہے. یعنی اتنے مختلف عنوانات دیے ہیں اس ہستی کے تعلق سے. میں نے کل ایک تذکرہ کیا تو میں نے کہا آج اس کو میں مکمل کرنا چاہوں گا. کیا عنوانات کا یہ عالم ہے. یہ ہستی ہے ایک. بھئی آپ اس کو تاریخ میں اگر جا کے ٹٹولنا چاہیں تو آپ کہیں گے بعد کربلا. اللہ ماشاءاللہ یہ کہ بہت پڑھنے والے تھوڑا اور پہلے سے پڑھ رہے ہوں گے, لیکن صحیح معنی میں اگر آپ کہیں عمومی نگاہ اس ہستی پر بعد کربلا ہے. لیکن موسوعۃ للزینب 10 والیوم کی کتاب ہے, 10 والیوم. علی عاشور انسائکلوپیڈیا, موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا, جس کو ایک اور لفظ ہے دائرۃ المعارف. انسائکلوپیڈک ورک ہے 10 والیوم کا. تو یہ 10 والیوم آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ایسے ہی کسی نے محبت میں لکھ دی نہیں, اس کا مطلب کنٹریبیوشن اتنا ہے, سائیکلوپیڈک کنٹریبیوشن ہے تو انسائکلوپیڈیا بنے گا. یہ کنٹریبیوشن ہے, کسی کے لیے دائرۃ المعارف نہیں ہوتا ہے. بھائی بریٹینیکا ایک زمانے میں آپ پڑھتے تھے, اس کے آپ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مائکرو اور میکرو دونوں سطح پہ بریٹینیکا کو پڑھتے تھے. ایک زمانہ بہت دور کا زمانہ نہیں ہے, قریب کا زمانہ ہے, اور لوگ تو اس کو باقاعدگی سے جو یعنی ڈیزرو کرنے سے زیادہ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ رکھتے تھے اس کو. کیوں وہ انسائکلوپیڈیا آپ کی علمیت کو جو آپ کے دیوان خانے میں لوگ آتے تھے وہ بڑھاتا تھا. اچھا یہ ان کے پاس انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا, یعنی ایک تصور ہے نا. کتاب فہمی چھوڑ دیجئے, فی الحال تو کتاب کو شیلف میں رکھنے کی گفتگو کیجئے. اور زمانہ تو اب قرآن کے ساتھ بھی یہی, اور اچھا قرآن ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ, کس کا ترجمہ ہے؟ اچھا مقبول احمد صاحب کا نہیں ہے, ذرا سا بلند ہو گئے تو یہ سوال کر لیا, بس اس کا گفتگو ختم ہو گئی, اس پہ گفتگو ختم ہو گئی. اس لیے انہوں نے خود اپنے طور پہ طے کر لیا کہ اچھا مقبول احمد کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب ہے, کتاب تو جو کتاب بریٹینیکا آپ کو ایلیویٹ کر دے تو موسوعہ کے جو تعلق رکھتی ہے زینب سے وہ آپ کو کتنا بلند کر دے گی کردار میں. علم کا میں نہیں کہتا, کردار میں تو اس نے بلند کر دیا. کسی ایسے کو ہم نے رکھا ہے کہ جس نے ہمارے کردار کو ایلیویٹ کر دیا. ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, زینب نے ہم کو اتنا بلند کر دیا. سنیے اس رخ سے بھی سنیے مجلس, اس لیے کہ یہی ایک رخ میرے پاس ہے, اور ذرا سا نوجوان سامنے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی ہمت اور آ جاتی ہے, اور پھر طبیعت گھبراتی نہیں ہے. ورنہ تو یقین جانیے بزرگ تو بہت کچھ سن کے بیٹھے ہیں, اور ان کو خدا سلامت رکھے. اور جس طرح کی ان کی سماعتیں ہیں, اتنی مضبوط سماعتیں ہیں, اس میں یہ کہاں ایک طالب علم ہے کہ مسلسل سما خراشی کر رہا ہے. لیکن میں صرف نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے بلندی کردار کی دلیل ہے جس کا نام زینب ہے. آپ کے بلندی کردار کی دلیل. تو اب اس دلیل کو ایکٹیویٹ کیجئے, اس دلیل کو ایکٹیویٹ کیجئے. جب آپ ایکٹیویٹ کریں گے نا, یقین جانیے آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے, آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گی. آج دنیا کے بیشتر مصنفین, آپ یقین جانیے بیشتر مصنفین حیران ہیں کہ کس کس عنوان سے ان کو یاد کیا جائے, کس عنوان سے ان کو یاد کیا جائے. حیران ہیں عنوان تجویز کرتے ہوئے. کل میں نے کہا نا عالمہ غیر معلمہ ٹریگر پوائنٹ بن گیا, کتاب لکھ دی, ایک فقرے پہ کتاب لکھ دی کہ بھئی یہ انیٹ نالج جو ہوتی ہے نا, علم جو فطری ہو, جس کو انیٹ نالج فلسفے میں انیٹ نالج کہتے ہیں, تو اس کا مطلب فطری علم یعنی فاطر سے جو لے کے آئی ہو, فاطر سے فاطم اور پھر زینب.
کہ آپ کہیں کہ وہاں سے علم لے فطرت، یعنی اس کا مطلب یہ فطرت پہ دلیل ہے زینب. میری بات کو یاد رکھیے، فطرت پہ دلیل ہے تبھی تو فطری علم ہے. امام وقت کہہ رہا ہے، امام وقت، یہ وہ تمام تر دروازے بند ہو گئے کہ جو رسول کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کہتے تھے عالم غیر معلمہ کہہ کے ان کے منہ بند کر دیے جو رسول کو ان پڑھ کہتے تھے. کہاں کی گفتگو، کہاں کی گفتگو، کہاں سمجھ میں آئی؟ آج سمجھ میں آیا. اچھا اسی لیے تو نبعت المبعوث برسالہ، بہار ہے نا، محمد کے گھر کی بہار ہے. یہ تو فقط بہار کا مطلب یہ موسم بہار نہیں ہے، یہ فصل بہار نہیں ہے. جہاں جہاں تصورات تغیر پذیر رہے، نہیں، جہاں جہاں عقیدے بگڑے رہے رسول کے تعلق سے، وہاں پہ اس ہستی نے ایک عجیب رخ پیدا کر دیا، اور اس کو امام زین العابدین، اللہ اکبر، آدم آل محمد، یہ کہہ کے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ، جو نواسی ہے. تو عقل مندوں کے لیے کیا اشارہ کافی نہیں ہوتا کہ جاتے نہیں ہیں اوپر، اور تھوڑا اوپر، باپ تک نہیں رکو، اور اوپر جاؤ، دیکھو تو صحیح نواسی کس کی ہے. کیا کہتے رہے تم لوگ، کیا کہتے رہے تم لوگ؟ یہی کہتے رہے نا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہیں، ان پڑھ تھے. آپ نے اور کہا کہ مکے والوں میں مکے کی طرح. آپ یہ ان چیزوں میں الجھ گئے، ان چیزوں میں آپ الجھ گئے، اور آپ نے اس کو سند مان لیا. ان کو کیا معلوم تھا اسی سلسلے میں ایک آئے گی. آپ کہہ رہے ہیں مدافع حسین کی بن رہی، نبی کی دفاع کرنے والی زینب ہے، مدافعت کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط ایک حسین، ارے اس نے مدافعت کی ہے، یعنی اس کا ڈیفنس تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس لفظ کو ماڈرن کانوٹیشن میں آپ جا کے دیکھیے اور کہیے کہ ڈیفنس کیسے کیا جاتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اسلحے سے کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے حرب اور ضرب کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جب تک مسلح نہ ہو اس وقت تک ڈیفنس نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جناب زینب کا سرمایہ تو دیکھو کہ ہے کیا. وہ حسین، نظریہ حسین، شناخت حسین کیسے دفاع کرتی ہے وہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھنے والی قوتوں کو روک دینا، حسین تک نہ پہنچنے دینا. یہ دیکھیے، حسین تک نہ پہنچنے دینا. ہاتھوں کا استعمال نہیں ہے، تلوار، تیر، تبر، خنجر استعمال نہیں کر رہی ہیں، کوئی لشکر عسکر رکھ کے دھمکا نہیں رہی ہیں. مدافعت کس طرح ہو رہی ہے دیکھو. یاد رکھو، دفاع اگر ہو نا تو اب ہم بتائیں گے، ہم، اور ہم کیا بتائیں گے. یہ جو زبان ہماری متحرک ہے نا، یہ جو زبان ہماری متحرک ہے، یہ حق کے لیے ہے، حق کے لیے آمادہ ہے، قیامت تک کے لیے حق ہی کے لیے آمادہ رہنے والی ہے. اب حسین اگر کسی دور میں بھی بچے گا تو کسی تیر سے نہیں بچے گا، کسی تلوار سے نہیں بچے گا. یہ زبان حسین کی مدافع. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک ڈیفنس کو سمجھا کے گئی. خدا کی قسم آپ سے کھا کے کہہ رہا ہوں. اسی لیے کل جو میں نے بات کی نا، کسی نے مجھ سے آج دہرانے کی کوشش کی، ہمارے بڑے اچھے دوست نے. وہ کہتے ہیں کل آپ نے ممبر کے متعلق کیا کہا تھا. ارے بھائی، میں نے ممبر کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، سمجھداروں کو کہا تھا، اور صرف اتنا کہا تھا یہ ممبر جو ہے نا، اس کی کچھ نسبت ہے، اس کی نسبت ہے. اور اس کی نسبت ایسے ہے کہ اگر اس کے آپ یعنی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو میں نے دوہرا دیتا ہوں، میں نے کہا اس کو بھی آرٹیفیکٹ بنائیے، اس پہ بھی پھول ڈالیے، اس کو سجائیے، علامتیں موجود ہیں آپ کے پاس نا، اس کو بھی مولا امیر المومنین کی علامت بنا کے کہیے. نہیں بھائی، ہم نہیں بٹھاتے کسی کو، اس لیے کہ مولا کا ممبر ہے، یہ رسول کا ممبر ہے. یہ
اب اگر یہ ساری باتیں ہو جائیں تو خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو ممبر نہیں مل رہا ہے وہ جناب زینب سے سبق حاصل کرے. ایستادہ ہے مگر خطبہ دے رہی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ نہیں ہے، ایستادہ ہے اور خطبہ دے رہی ہے. تو گنجائش کم نہیں ہوتی ہے مگر تقاضے دیکھ رہے ہیں نا. اب تو اتنی ہی بات میں نے کی، اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں کی. میرے ذہن میں، میرے وہم و گمان میں نہ کوئی نام ہے نہ کوئی نشان ہے. مجھے اپنے سے فرصت ہو تو میں نام بھی ڈھونڈوں، نشان بھی ڈھونڈوں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. آج کل حالات سب کنٹرول میں، یہ اپنوں سے گفتگو ہو رہی ہے آج کل. یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ناصبی کہیں سے کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے متعلق بھائی سب ٹھیک ہے، سارے آپ کے گھر کے دروازے وغیرہ سب ٹھیک ہیں، آپ چوکس تو ہے نا. آخر میں پتہ چلا یہ تو اپنوں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر یہ گفتگو ہے اور یہ انداز ہے، یعنی خوف کہیں اور سے نہیں ہے، یہ بیرون نہیں، درون، یہ درون. اب اس درون کے خوف کو کون پورا کرے، کون کہاں سے اس کو دور کرے، مجھے نہیں معلوم. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں وابستہ ہو جائیے، وابستہ ہو جائیے. اب پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اگر یہی سمجھ میں آ جائے، اقبال ہی کسی طرح سمجھ میں آ جائیں اور کہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مگر کسی سے پیوستگی ضروری ہے. آپ پیوست ہوں گے تو نخل نعمت نمو پائے گا. آپ میں پیوستگی ہی نہیں ہے اور آپ ثمر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ثمر نظر نہیں آیا. بھائی کہنے لگے ثمر کسی ثمر میں بھی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اس سے محفوظ رکھیے. آپ پیوستگی کا اعلان کیجئے، نخل نعمت خود نمو پذیر ہوگا. زینب وہ ہستی ہے جو پیوستگی کی طرف آمادہ کرتی ہے. اگر کوئی آ کے مل جائے تو نخل نعمت وہاں نمو پائے گا. حسین قیامت تک کے لیے یاد اگر رکھے جاتے ہیں تو خدا کی قسم لولا زینب، اگر زینب نہ ہوتی تو کوئی پہچان میں آتا ہی نہیں. یہی تو میں کل کہہ رہا تھا، لولا زینب، اگر زینب نہ ہوتی کیا ہوتا؟ لم تکن کربلا. کربلا پہلے تو یہاں سے شروع ہو جائیے. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، نہیں نہ بنتی، نہیں نہ رہتی. یہ میں نہیں، ہادی مدرسی، کل میں نے نام کہا تھا، میں نے کہا تھا میں چاہوں گا کہ میں ذرا سا آپ کو پہنچا دوں. یہ میرا کلام نہیں ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ صاحبان عقل سے گفتگو ہو رہی ہے. شرط کتنی کڑی ہے آپ یہ تو دیکھیے. اگر زینب نہ ہو یا اگر زینب نہ ہوتی، شرط رکھ کے، بہت مشکل کام ہے جب شرط رکھ کے آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں نا، آپ یقین جانیے کلام میں ایک مصیبت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کوئی چاہیے کہ جس کو آپ شرط بنا رہے ہیں. بھئی ابھی گزر کے آئے نا 17 سفر سے، شرط لا الہ کون؟ امام رضا. وہ شرط لا الہ ہے، آپ نے سنا ہے نا حدیث سلسلۃ الذہب، آپ سن کے بیٹھے ہیں. شرط لا الہ ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل شرط ہے، بہت مشکل شرط ہے. اس لیے ان کو چھوڑا خدا خود نکل جائے گا، ان کو چھوڑا خدا ہاتھ سے نکل جائے گا، خدا قابو میں نہیں آئے گا. ان کو پیوست کیجئے، خدا سے وابستہ ہو جائیے. تو اب وہاں کہنے والا کہہ رہا ہے لم تکن کربلا. کربلا اگر یہ نہ ہوتی تو کربلا دیکھ 2 دفعہ کربلا نہ ہوتی، یعنی کربلا تمام تر پری کنڈیشنز کو میٹ کرنے کا نام کربلا ہے. کربلا قطع زمین کا نام نہیں ہے. آپ اس کو جیوگرافک لوکیشن سمجھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ لانگیٹیوڈ، یہ لیٹیٹیوڈ، یہ کہاں پہ، ناردرن ہیمسفیئر، سدرن ہیمسفیئر، یہ گفتگو نہیں ہے. کربلا کسی اور کے لیے نہیں کہا، مکے کے لیے نہیں کہا. قبلہ ہے نہیں کہا. اس لیے یہ سمجھ میں آ جائے تو خود بخود وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو کربلا نہ ہوتی. ولا عاشورا. اب وہ مصنف ہے، مؤلف ہے، اب وہ کہہ رہا ہے آپ کو مانے نہ مانے، وہ کہہ رہا ہے یہ نہ ہوتی تو عاشور نہ ہوتا، عاشور نہ رہتا، عاشور نہ بنتا.
اور سنیے، فقط ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ کہا وَلَا حَقِّ اہل بیت عند الناس حقا، اہل بیت کا جو حق ہے نا وہ انسانوں کے پاس حق ہی نہیں ہوتا۔ اہل بیت کیا حق ہے؟ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، یہ کیا؟ پوچھئے نا، روک کے پوچھو کہ سورہ شورى کی آیت کے آپ کیا مخالف سمت میں چل رہے ہیں؟ مودہ فی القربہ کے آپ مخالفت میں چل رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ مخالفت میں نہیں چل رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایکوائر کیسے کیا جائے گا۔ ایکوائر اٹین ہو چکا ہے، ایکوائرمنٹ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اٹین کر چکے آپ، لیکن ایکوائر کرنا ہے، روک کے نہیں رکھنا ہے آیت کو۔ وہ جو قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ہے نا، اس کو روک کے نہیں رکھنا ہے۔ وہ موومنٹ جا رہی ہے، وہ تحریک کی قوت رکھتی ہے، وہ آیت حرکی ہے، اس میں موومنٹ ہے، وہ کائنیٹک انرجی ہے جس کو کینیٹک انرجی امریکہ میں کہا جاتا ہے۔ وہ پوٹینشل کو کیسے تبدیل کیا؟ اب اس حرکی کو اس منزل پہ لے کے جائیں کہ اگر یہ نکل جائے درمیان سے تو اہل بیت کا حق بھی پہچانا نہیں جاتا۔ مؤلف وہ کہہ رہا حق ہی نہیں پہچان سکتے تھے، انسان حق نہیں پہچان سکتے تھے، اہل بیت کا حق کیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ سنو وَلَا بَاطِلِ آدَائِهِمْ بَاطِلًا، سنو فقط بات ان کی نہیں ہے، ان کا حق دشمن کو بھی پہچاننا ہے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں ہے کہ بس حق کو پہچانو دشمن کو بھول جاؤ، ایسے ایسے وار کرے گا کہ آپ حق کرتے ہی رہ جائیں گے۔ باطل کو پہچانو، باطل کو تو کون؟ یہ وہ قوت ہے زینب کی کہ جس نے اہل بیت کے آدھا کو جو باطل قوتیں تھیں ان کو پہچانوایا ہے۔ وہ نہ ہوتی تو باطل پہچانا نہیں جاتا، وہ نہ ہوتی تو باطل پہچانا نہ جاتا۔ اور پھر آگے دو جملے سننے کی اور تھوڑی زحمت کیجئے، وَلَا حُسَيْنًا حُسَيْنًا وَلَا يَزِيدًا يَزِيدًا، حسین کی صورت نہ پہچانے جاتے، یزید کی طرح سے جانا نہیں جاتا۔ پہچاننا حسین کو ہے، جاننا یزید کو ہے۔ جس کے لیے معرفت کا لفظ ہے وہ ہے حسین۔ یہ جناب زینب کی قوت ہے، قوت کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے لکھنے والا وَلَا حُسَيْنًا حُسَيْنًا وَلَا يَزِيدًا يَزِيدًا۔ اور پھر یاد رکھو ایک بات، کیا ہوتا؟ وَالْقَتَلَتْ، فرمایا کہ اختلاط ہو جاتا کس چیز میں؟ بین الحابل و منابل، حنابل و منابل، یعنی اتنا کیوس کریٹ ہو جاتا، اتنا کیوس جس کو اردو میں کہتے ہیں افراتفری، کہ جس میں شناخت باقی نہ رہتی۔ شناخت کون کیا ہے، کہاں ہے، نہ اپنا نہ پرایا۔ اور کہا کہ لم یمیز مؤمنین عن المنافقین، زینب نہیں ہوتی تو خدا کی قسم مومن اور منافق پہچانے نہیں جاتے۔ وَاخْتَلَطَ حَنَابِلْ بِالْمَنَابِلْ، مخلوط ہو جاتے، ایسے مخلوط ہوتے کہ پہچانے نہیں جاتے، افراتفری کا شکار ہو جاتے۔ افراتفری میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ارے لکھنے والا، تو لکھ تو رہا ہے مگر تجھے کیا نہیں معلوم ہے کہ ایک ہستی کو سرکار رسالت مآب یہ کہہ کے گئے نا، کیا کہہ کے گئے؟ محبت نہیں کرے گا اس سے مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا اس سے مگر منافق، ہے نا؟ کہہ کے گئے نا۔ اس کا مطلب خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، اس حدیث پر بھی پورا آنے کے لیے ایک راستہ کربلا سے گزرتا ہے۔ یہ راستے کو ہٹائیے، اب اس کے بعد اس حدیث کو دیکھیے جو رسول نے حدیث بعنوان علی ابن ابی طالب بیان کی ہے۔
ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث کھلتی ہیں راستہ جب کربلا دیتا ہے، واسطہ جب کربلا بنتا ہے. اسی لیے کہا دیکھو آخری جملہ بس یاد رکھنے کی بات ہے کہ دیکھو یہ تو ہے کہ تمیز نہیں ہوتی. اگر یہ نہ ہوتی کس میں؟ کربلا میں یہ نہ ہوتی تو یقین جانیے مومن و منافق کی تمیز نہ ہوتی. اور انتہا اس کی یہ ہے کہ انسان کسی صورت میں بھی جنت کا راستہ نہیں پا سکتا تھا الی ابد العابدین، ابد الآباد تک وہ سر پٹکتا رہتا، جنت اس کو ملنے والی نہیں تھی. ولا ضائع کر دیتے. کون؟ انسان. ضیع الناس طریق الجنہ الی ابد العابدین، ضائع کر دیتے. ضائع، یہ راستہ ضائع ہو جاتا اگر جنت کا طریق یہ نہ بتاتی. ابد الآباد تک، ٹائم لیس ٹائم. ایسا نہیں کہ بیچ میں کہیں اور، نہیں، بالکل نہیں. یہ میں اگر مؤلف کو یعنی اس کے کلام کو یا اس کی تالیف کو یا اس کی تصنیف کو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تو میں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا یہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کی تحریر پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ ذرا سا ٹٹولنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کس قوت کی حامل ہے زینب، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی ہے. معمولی جملہ نہیں ہے. دیکھیے میری بات کو بہت غور سنیے. بھائی آپ کہتے ہیں نا کبھی کبھی بدر پڑھتے ہیں آپ، احد پڑھتے ہیں، خندق پڑھتے ہیں، خیبر پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں بالکل یک طرفہ بات ہے. تو اگر علی نہ ہوتے تو ایک چھوٹی سی مثال تو ہے نا تاریخ میں، لولا علی، تو نتیجہ تو بتا کے گیا نا، احسان ہے اس کا. تو لولا زینب، ہو سکتا ہے کہ کسی نے فکر کو وہیں سے اٹھایا ہو کہ علی نہ ہوتے تو ہلاکت مقدر ہے، زینب نہیں ہوتی تو کیا نجات مقدر بنے گی؟ ہے نا آپ کے سامنے حدیث ہے نا، یہ باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں نا. مسلمانوں کے لیے تو بھائی ظاہر ہے کہ بڑا کلام ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو درجہ دو حدیث کا، درجہ دو اس کو. بڑی حدیث ہے بھائی. ان کو لے کے آئیے اپنی صفوں میں، کھینچ کے لے کے آؤ کہ یہ حدیث بار بار پڑھو. حدیث ہے یہ. تم کہتے ہو نا حدیث ہے، ہم لے رہے ہیں، صحابہ سے لیتے ہیں، لو، مگر بتاؤ کہ انجام کار کیا ہے؟ علی نہ ہوتے تو وہ بھی یہ کہہ کے گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر پوری قوت ہے تمہارے ساتھ، مگر تمہارا چوائس آف ورڈز ٹھیک نہیں ہے. اگر تم میں ذرا سا بے ایمان ہوتا نا، ذرا سا ایمان ہوتا تو ہلاکت کا لفظ آپ نہیں رکھتے، شہادت کہتے نا. پھر بتاتا میں آپ کو، علی نہ ہوتے تو شہادت. لیکن چونکہ یہ جچتا ہی نہیں ہے، شہادت بعنوان حق پہ گواہی وہ بھی نہیں جچتا، شہادت بعنوان موت وہ بھی نہیں جچتا. تو علی دیکھیے کہاں کس منزل پہ علی ہے، نہ وہ صحیح سے جینے دیتا ہے نہ وہ صحیح سے مرنے دیتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے مصائب کچھ اور ہیں، تمہارے لیے مصیبت ہی کچھ اور ہے. ہمارے مصائب کچھ اور ہیں، تمہاری مصیبت کچھ اور ہے. خدا کی قسم آپ سے کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں یعنی کیا عرض کروں آپ سے. یہی تو بات کر رہے تھے صفین میں، اور کیا کہہ رہے تھے مالک اشتر سے، بھئی تم بھی قتل کر رہے ہو، میں بھی قتل کر رہا ہوں. میں تو نسلوں کو دیکھ کے مارتا ہوں. کوئی ایک آ جائے ان میں سے نکل کے، کوئی ایک، اس ایک کے لیے متواضع ہیں علی، اس کی تواضع پہ آمادہ ہیں علی، ہے نا. اس ایک کے لیے جو آئے گا انہی کی پشتوں سے نکل کے آئے گا. وہی اسلاب، وہی ارحام سلسلہ، سب کچھ وہی رہے گا. اس ایک کے منتظر ہیں بس، وہ آ جائے. تو حق کثرت سے نہیں پہچانا جاتا. آپ سمجھ، حق کثرت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ہمت سے حق کو پہچانا جاتا ہے. ہمت.
کوئی اگر ہمت کرے تو پھر حق کا پھر وہ مجاور بنتا ہے، حق کی مجاوری کو قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ علی اس کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ لولا علی نام بھی لینا گوارا نہیں کر رہا ہوں، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں گا، اچھا نہیں لگتا، خدا کی قسم اچھا ہے۔ حالانکہ ہلاکت کا وہ تو سامان کر کے بیٹھا ہے وہ شخص، لیکن کہنے طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی، طبیعت مائل نہیں ہو رہی۔ میں کسی پتھر کا نام لے لوں گا، میں جمادات، نباتات، حیوانات کچھ بھی لے سکتا ہوں، یقین جانی بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اتنی بیلنسڈ خود بیچارے کی یعنی گفتگو یا کلام رہا ہے، وہ ایک سمجھے چھوٹا سا ایک ترازو۔ اب اگر لولا علی ہے تو میں ویسے ہی پریشان ہوں کہ بھائی تو یہ سوچ کیوں رہا ہے، فیصلہ کروا کیوں نہیں لیتا؟ بھائی فیصلہ کرواتا اس مصیبت سے بچ جاتا نا، فیصلے کرنے کے بعد علی یاد آئے۔ اسی لیے ہمارے پاس بچوں کی تربیت یہ نہیں ہوتی، بیٹے کچھ کرنے چلو نا علی کو بلاؤ، بعد میں نہیں بلاؤ، بعد میں نہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے والوں کے لیے ہے سبق، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والوں کے لیے سبق ہے یہ۔ اس گردان کو نہ بھولنا، شروع میں ہی پڑھو تاکہ اثر رہے آخر تک، جیسے کہ خیبر کا اثر آج تک باقی ہے، وہ اثر باقی رہے گا۔ نام لو نام، اور بر وقت کا مطلب یہ نہیں ٹھوکر لگی تو نہیں، گھر سے پڑھ کے چلتے ہیں ہم، ناد علی گھر سے پڑھ کے چلتے ہیں۔ اب ٹھوکر کو تو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، کوئی ٹھوکر نہیں ہے، کوئی ٹھوکر نہیں ہے۔ ہم نے ناد علی پڑھ کے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ کیا ہم سفر کی دعا نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں، مگر ہم کو معلوم یہ ان کو آواز دو تمہارے لیے طے العرض ہو جائے گا، آنے واحد میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہی زینب کا کمال ہے، خدا کی قسم یہی زینب کا کمال ہے۔ 1400 صدیوں میں ایسا سریوس سیر کر دیا، ایسا تیز سفر کروایا ہے ہم کو کہ خدا کی قسم ہم تو محشر کے منتظر ہیں۔ اب ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ہم بھی دیکھیں گے کہ ان قوتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہا نہ لکھنے والے نے کہ ضائع کر دیتے ہیں انسان طریق الجنہ، طریق راست، طریق مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہنے والوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ طریق مستقیم، طریق راست صراط مستقیم سب ضائع کا لفظ ہے، ضائع، جتنا کمایا ضائع، اگر زینب کی معرفت نہیں ہے یاد رکھو۔ اور پھر ٹائم لیس ٹائم، اب وقت بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہی تو کہہ کے چلی تھی دربار سے، یہی تو کہہ کے چلی میں نے تیرے دن گن دیے ہیں، میں نے تیرے دن گن دیے ہیں۔ آپ معلوم ہے نا، اب جب دن گن دیے ہیں تو اس کی کیا مجال ہے، وہ رہ سکتا ہے؟ ارے نام چھوڑیے، نشان مٹا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں نام مٹا دیا، نشان مٹا دیا۔ آپ نشان عبرت کے لیے بھی نہیں رکھا، نشان عبرت کے لیے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اتنے ہیں ان سے عبرت لے لو، یہ تو اس قابل نہیں ہے، اس کو تو باقی نہیں رکھوں گی میں، اس کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ نشان عبرت نہیں، معلوم ہی نہیں، کہتے رہیے یہاں ہے وہاں ہے کہاں ہے، آپ کہتے رہیے، لیکن آپ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس نے مٹا دیا صفحہ ہستی سے وہ ہے زینب، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 1448 میں تو یہ ہمارا ڈیکلیریشن ہے بھائی، اور ایسے 14,000 سال گزر جائیں آگے، تبدیلی نہیں ہے، حقیقت یہی رہے گی۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بدل گئے نا انداز، لیکن وہ بینر نہیں ہٹا سکے، وہ بینر نہیں ہے، یہیں سے تو گفتگو شروع کی، وہ بینر نہیں ہٹا سکے، یعنی اعلان بینر کر رہا ہے کھل کے کہ جس کا روضہ ہے نا، جس کو تم ممنوع قرار دے رہے ہو، وہ تو رسول کے گلشن کی بہار ہے، وہ تو بہار ہے، اور رسول کس کا ہے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی بہار زینب ہے۔
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب زینب کسی عقیدے سے بھی نہیں وابستہ ہے. تم اپنے آپ کو بلند کرتے چلے جاؤ، جہاں جہاں تم پہنچتے جاؤ گے وہاں وہاں مجھے دیکھتے چلے جانا. میں ہوں، میں وہاں پہ، میرا ہی جد معراج پہ لے گیا تھا نا. آج امت خود تیار ہے. ہم سب تھے، ہماری نمائندگی ہو رہی تھی، ریپریزنٹیشن کر رہے تھے، وہ اکیلے تھوڑی تھے، پوری امت کو لے گئے. ارے پوری انسانیت کو معراج کراتی ہے وہ، اور ایسی معراج کرا رہی ہے کہ ظلم پہچانا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، عدل جانا گیا. اور اس کے بعد وابستگی کا یہ عالم. وابستگی دنیا کہہ رہی ہے کہ آئے مدینے میں، تقریر ختم کر دی میں نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے مدینے میں رہے، اور مدینے میں رہ کے ارے کوئی کمزور زندگی تھوڑی گزاری ہے، کمزور زندگی نہیں گزاری، جو زندگی جیسے گزارتی تھیں ویسے ہی گزاری. اب آپ یہ اور باتیں کہیں کہ سائے میں نہیں بیٹھتی تھیں، تو حق تو اتنا تو آپ ان کو دیں گے نا، ان کو اتنا تو حق دیں گے آپ. کیوں آپ چاہتے ہیں کہ وہ سایہ اختیار کرے؟ اس کا بھائی کربلا کی زمین پہ پڑا رہے اور وہ سائے میں بیٹھے. ارے وہ سوچتی رہتے اور اس کے نتیجے میں ایک ایک بی بی کو پکڑ کے سائے میں رکھتی رہی، لے جاتی رہی. بھابھی یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اندر جائے. زندگی، ارے اب زندگی رہی بھی کتنی بعد کربلا، آپ کو معلوم ہے بمشکل 2 یا 3 برس سے، اس سے زیادہ کی گفتگو نہیں ہے. اس میں یہ عالم ہے. یا تو اس طرح سے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یا امام وقت کی دیکھ بھال کرنا، یا بقی میں جانا ہے، ماں کی قبر پہ جانا ہے. کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، میں سوچ نہیں سکتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا ہوں. کوئی زبان ایسی کوئی عطا کر دے کہ ہم وہ زبان خود مجسم بن جائیں. حق ادا نہیں کر سکتے، مگر ایسے امامت پر پروانہ وار نثار ہوتی ہے. کسی کی مجال ہے جو زین العابدین سے گفتگو کرے اور وہ زینب کے علم میں نہ ہو. ارے بھائی یہ وہ ہستی ہے کہ علی اکبر کچھ دیر کے لیے جاتے تھے نا تو دم دروازہ مستقل انتظار کرتی جب تک کہ تائیں کہ وہ واپس نہ آ جائے. یہ زین العابدین کیا معمول ہے؟ ان کا معمول کیا ہے؟ یقیناً دعاؤں پہ دعائیں ہیں، مگر کبھی بازار کی طرف نکل جائیں اور کوئی کہہ دے کہ بیٹا بازار کی طرف چلا گیا، تو وہ جو عابد بیمار کے ساتھ وہاں ہے وہ تو ہے، وہ تصور میں یہاں رو رہی ہے کہ کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے میرا بیٹا دیکھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی اس طرح سے محافظت کی ہے کس نے؟ جناب زینب نے. علی ابن الحسین کی ایک دن کوئی پروانہ آیا، اور پروانہ بھی لکھوانے والا مروان ابن حکم نے ایک اجازت کو طلب کیا حاکم وقت سے، اور یہ کہہ کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے کچھ دستوں کو، کچھ لوگوں کو یہ اس طرح سے اپنے نزدیک کر رہے ہیں کہ ایک مجھے شبہ ہے کہ کہیں یہ تیرے خلاف اعلان بغاوت نہ کر دیں. اب یہ دیکھیے، یعنی اس فتنے کو بھی ذرا سا دیکھیے آپ کہ جہاں پہ یہ گفتگو ہوئی تو وہاں سے جو جواب آیا ہے وہ جواب یہ آیا کہ دیکھو ہم ایک دفعہ کر کے دیکھ چکے، لیکن ایک بات کو یاد رکھو، اگر لانا ہے تو تنہا لانا، بچوں کو، عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں آنا. ہمارے پاس لے آؤ، ہمارے دربار میں لے آؤ، لیکن بس یاد رکھنا الا یہ کہ بچے نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، کوئی نہ ہو، صرف ان کو لے کے آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آمادہ ہوئے پھوپھی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں بلایا ہے؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تم جاؤ اور میں نہ جاؤں. دیکھیے یہ عجیب ایک سلسلہ کو جتنا سوچیں گے آپ سوچیں گے، یعنی جتنا آپ سوچیں آپ کی سوچ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا کہ یہ آخر کیا ہے. پوری کربلا کو دیکھ کے آئیں تو کسی بی بی نے کہا، تاریخ نام دیتی تو میں بھی نام دے دیتا، کسی بی بی نے کہا شہزادی آپ نے تو پوری کربلا کو دیکھا ہے، آپ نے تو کوفہ کو دیکھا ہے،
आपने तो शाम के बाजार को देखा है, आपने तो शाम के दरबार को देखा है। बीबी सर पे रिदा नहीं थी आपके, बीबी नाके नहीं थे, बीबी हौदज नहीं था, बीबी कजावे नहीं थे, बीबी अमारियाँ नहीं थी। बीबी आप फिर जाएंगी, एक मर्तबा मुड़ के सिर्फ इतना कहा, हुसैन का बेटा जा रहा है, मेरी जान है, मेरी जान है, ये जा रहा है नहीं, हुसैन जा रहे हैं, भाई हुसैन जा रहे हैं। आमादा किया, अभी आपने सुन लिया, सब सुन लिया। जहां कुछ यानी चीजें यूं समझिए कि जरा सा दूर रही शायर से, मसलन आप देखिए, उसमें किसी चीज से मैं हवाले नहीं दूंगा, सिर्फ बताता चला जाऊंगा, और जरा सी निशानदेही कि जहां गई बिल्कुल गई, उस रास्ते को भी देखा, उस रास्ते को भी जानती थी, उनको मालूम था वो रास्ता क्या है, उस रास्ते से बखूबी आगाह थी, और उस रास्ते से आगाह इस हद तक थी कि किसी शजर तक पहुंचना था, वो शजर तक पहुंचना था ऐसे जैसे उसमें इनका समरा मौजूद है, उस शजर में इनका कोई समर है जो छिपा हुआ है। पहुंची, कहते हैं कि वहां पे रखवाली करने वाला कोई शख्स जिसका नाम जुबैर इब्ने तमीम था, वो रखवाली करने वाला था, वो बागबान था। उसको जाहिर है कि एक परखाश थी इस घराने से, बताने वाले ने उसको बता दिया था कि हाँ आ गए। कहते हैं कि 2 रात और 1 दिन का क़ियाम किया है अली इब्न अल हुसैन ने उस मकाम पर। एक मर्तबा सूरज अभी तुलू नहीं हुआ है, रात बाकी है, रात के एक हिस्से में मेरी शहजादी रोते हुए उठ के बैठ गई। एक मर्तबा भतीजे ने पूछा, फूफी अम्मा क्या बात है, क्यों रोती हैं? कहा बेटे तुम्हारे बाबा ख्वाब में आए थे, बाबा ख्वाब में आए थे, और आके कहा इन्नी मुश्ताकुन लिलिकाएकी, मैं मुश्ताक हूँ, इश्तियाक रखता हूँ बहन कि मैं आपसे मिल जाऊं, आपसे जुड़ जाऊं। लिका का तालिब हूँ, लिकाए ज़ैनब का के तालिब हैं हुसैन इब्ने अली। ये फ़िक्रा कहाँ आता है? लिका अल्लाह के साथ आता है। हुसैन ख्वाब में आके कह रहे हैं मैं तमन्नाई हूँ अब मुलाकात हो जाए, अब मैं दूर नहीं रह सकता। ये कहना था, दोनों तरफ से ऐसा लगा जैसे तैयार ही तैयार हैं। बेटे अपना ख्याल रखना, मालूम है फूफी साथ है। अब देखिए इत्मीनान कैसे दिलाया है, ये कह के फूफी की तरफ देखा, फूफी अम्मा आप न घबराइए, मुझे मालूम है कि आप बाबा से मिलने जा रही हैं, मगर मैं भी यकीन दिलाता हूं दफन करूंगा, वापस मदीने चला जाऊं। मकातिल में ये लिखा है, अजीब जुमला है, अजीब शहादत की नवीद दी है। घबराना नहीं फूफी अम्मा, घबराना नहीं, मैं हूं। आपको यकीन दे, आप यही चाहती थी ना कि मैं शाम ना जाऊं, आप यही चाहती थी ना कि मैं तन्हा ना जाऊं, आप चाहती थी ना कि मैं वहां ना जाऊं। बस आपको यकीन दिलाता हूं, यहां आपको दफन करना है, वहां आप मदीने मुझे वापस चले जाना है। एक मंजिल आई, वो मंजिल थी कि जहां पर उस दरख्त से जाके लिपट गई, और लिपट के कुछ नहीं ऐसे गिरिया कर रही हैं जैसे हुसैन से लिपट के। पूछा है ना, तारीख में पूछने वालों ने पूछा है आखिर उस दरख्त की निस्बत क्या है। कहते हैं कि हालत सफर में जब नोके नेजा पे हुसैन का सर था, फकत उस नोके नेजा पे जो सर था उसने जरा सा अपने आप को टिकाया है, उस शजर के साथ टिकाया है, तो वाबस्तगी हो गई, पैवस्तगी हो गई। भाई हाय भाई कहते हैं एक आहनी औजार सर पे लगा, इस निदा ने किसी शकी को आमादा किया। मेरी शहजादी एक मर्तबा दम निकल गया, दम तोड़ गई। हाय मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या करे, यही तो कहते होंगे बाबा जिससे आप मुलाकात के तमन्नाई थे, आपकी खिदमत में रवाना कर। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या